نامزد کیے ہیں یا 2 نام دیے ہیں. اگر یہ سچ ہے تو بڑے دلچسپ نام ہے. سینٹ سے عرفان صدیقی صاحب ہیں اور قومی اسمبلی سے حکومتی نام ہے بلاول بھٹو. دلچسپ نام ہے. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کی مسلسل جو ایک کے بعد ایک کام ایسے ہیں کہ جس سے لگ رہا ہے کہ عدلیہ میں جو نفرت اور تقسیم کی فصل لگا گئے تھے قاضی فائز عیسیٰ، بڑی سیٹ پہ بیٹھا چھوٹا انسان، اس میں اب کمی دکھائی دے رہی ہے. کل کیا دکھایا یہ علیحدہ بات ہے. ابھی تک چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے چیف جسٹس نامزد ہونے کے فوراً بعد منصور علی شاہ صاحب سے ملاقات کی، منیب اختر سے ملاقات کی، اور پھر جب چیف جسٹس کا حلف اٹھایا تو وہ سارے 5 ججز جو قاضی فائز عیسیٰ کے ریفرنس میں موجود نہیں تھے، ان میں 4 ججز حلف برداری میں موجود تھے، 5ویں جج منصور علی شاہ عمرے پر تھے. اور پھر لائیو سماعتیں کروا دیں یحییٰ آفریدی صاحب نے چیف جسٹس بننے کے بعد کہ سارے کیسوں کی لائیو سماعتیں ہوں گی. اور پھر قاضی فائز عیسیٰ کے لاڈلے جج امین الدین کو نکال کر جسٹس منیب کو سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں ڈال دیا. اور پھر فل کورٹ اجلاس بلایا جو ججوں کا مطالبہ تھا. منصور علی شاہ کا بھی مطالبہ تھا لیکن وہ کسی اور معاملے کا مطالبہ تھا، لیکن بہرحال فل کورٹ اجلاس بلایا. اور اس میں حیرت انگیز طور پر عمرے پر گئے منصور علی شاہ نے ویڈیو لنک سے نہ صرف شرکت کی بلکہ جیسے یحییٰ آفریدی نے منصور علی شاہ کا جو عدالتی اصلاحات کا پینڈنگ کیسوں کے حوالے سے جو سسٹم ہے اس کو نافذ بھی کر دیا. اور پھر اب تنازعات کے متبادل حل کے لیے ایک 3 رکنی کمیٹی ہوتی ہے سپریم کورٹ میں، اور اس کمیٹی کے پہلے اس میں جیسے یحییٰ آفریدی ہیڈ تھے اور جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید اس کے ممبر تھے. اب جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنی جگہ جسٹس منصور علی شاہ کو اس کمیٹی کا ہیڈ بنا دیا ہے اور جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید کو برقرار رکھا ہے. تو لگ ایسے رہا ہے کہ سپریم کورٹ حالانکہ بے اختیار ہو چکی ہے، سپریم کورٹ آئینی بینچ کے پاس زیادہ اختیارات ہیں، سپریم کورٹ کے پاس کم ہے، لیکن پھر بھی لگ ایسے رہا ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں وہ نفرت اور تقسیم جو قاضی فائز عیسیٰ کی دین تھی وہ اب کم ہوتی جا رہی ہے. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کا لاکھوں میں ایک فرمو قول زریں سن لیا ہوگا کہ ہم نے منصور علی شاہ، ہم نے میرٹ پہ چیف جسٹس نہیں بنایا یحییٰ آفریدی کو، میرٹ پہ منصور علی شاہ صاحب ہی آتے ہیں. وہ یہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اتنے بڑے جج، اصلاح پسند جج، محنتی جج، قابل جج منصور علی شاہ، ملک کا نقصان ہوا ہے وہ چیف جسٹس نہیں بنے، بدقسمتی ہے ہماری کہ وہ چیف جسٹس نہیں بنے. لیکن ہم نے ان کو چیف جسٹس کیوں نہیں بنایا؟ بغض عمران میں اور بغض پی ٹی آئی میں، کیونکہ عمران خان اور پی ٹی آئی نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ منصور علی شاہ آئیں گے تو الیکشن ڈاکے بے نقاب ہوگا، تو ہم نے بغض پی ٹی آئی اور بغض عمران میں انہیں چیف جسٹس نہیں بننے دیا. تو بہرحال جیسے یحییٰ آفریدی کے اقدامات اللہ کرے کہ اس سے سپریم کورٹ کی جو تقسیم ہے وہ کم ہو. اب واپس آتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں اعظم سواتی کے جسمانی ریمانڈ کے خلاف ایک درخواست گئی ہوئی تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب طاہر سماعت کر رہے تھے کیس کی، اور یہ اعظم سواتی کا ریمانڈ دیا تھا جج ابو الاسناد ذوالقرنین نے. اور جج ابو الاسناد ذوالقرنین وہی ہیں جنہوں نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سائفر میں 10 سال کی قید سنائی تھی. یہ وہی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے سیاستدانوں کو ضمانت دے کر کینسل کر دیتے ہیں. یہ وہی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے سیاستدانوں کو جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج کر ریمانڈ معطل کر دیتے ہیں. یہ وہی جج ہیں جنہوں نے علیمہ خان اور عظما خان، جن پر حکومت نے بارودی مواد ڈالا ہوا تھا کہ یہ بارودی مواد سے سپریم کورٹ پارلیمنٹ کو اڑانا چاہتی ہیں، ان کو ریمانڈ پر ریمانڈ دیتے گئے. اور اسی جج ابو الاسناد ذوالقرنین نے اعظم سواتی کا ریمانڈ دیا ہوا تھا اور کیس لگا ہوا تھا اس ریمانڈ کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور جسٹس گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب طاہر سماعت کر رہے تھے. اور اس سماعت کے دوران جسٹس گل حسن اورنگزیب نے ابو الاسناد ذوالقرنین کے حوالے سے جو کچھ کہا وہ کانوں سے دھواں نکالنے والا تھا. اور جسٹس گل حسن اورنگزیب بولے کہ جج ابو الاسناد کے کارنامے دیکھیں، جب تک یہ موجود ہے انصاف نہیں ہو سکتا. جج ابو الاسناد کے کارنامے دیکھیں، جب تک یہ موجود ہے انصاف نہیں ہو سکتا. ابو الاسناد کی عدالت میں کیمرے لگے ہیں، ہمارے پاس پہلے بھی کیس آئے ہیں جہاں یہ مس کنڈکٹ کر رہا ہے، آرڈر کر کے تاریخ دیتا ہے، بعد میں ضمانت مسترد کر دیتا ہے. 2 ججوں نے بھی ایم آئی ٹی کو لکھا کہ اس کو فوری واپس بھیجا جائے، ہم نے بھی لکھا اور اس کو واپس بھیجا. اس آدمی کو یہاں رکھا ہوا ہے تاکہ ان کی سیاسی کاروائیاں کر سکے. اسلام آباد میں تب تک انصاف نہیں ہوگا جب تک یہ آدمی یہاں ہے. اور پھر اس کے بعد جسٹس گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ سائفر ٹرائل میں اس جج کے کارنامے دیکھیں، دنیا کی کسی عدالت میں اس طرح کی ناانصافی نہیں ہوئی جو اس نے کی. وزارت قانون اس کو سپورٹ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یہی کام کرو، اس لیے تمہیں یہاں بٹھایا ہوا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب جسٹس گل حسن اورنگزیب کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے ابو الاسناد ذوالقرنین کو اس لیے بٹھایا ہوا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف انتقامی کاروائیاں کرے، یہ ناانصافی کرے، اور وہ اس لیے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ جس کام کے لیے بٹھایا ہوا ہے وہ یہ کام کر رہا ہے. اور دنیا کے کسی عدالت میں ایسا نہیں دیکھا گیا جیسا کہ جج ابو الاسناد ذوالقرنین کر رہا ہے. اور جب تک یہ موجود ہے تب تک انصاف نہیں ہو سکتا.
ہائی کورٹ کے جج انسداد دہشت گردی کے جج کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں. اگر کوئی جمہوری ملک ہوتا، اصول اور منطق والا ملک ہوتا، رول آف لا والا ملک ہوتا، تو جس جج کے بارے میں کہا گیا تھا وہ اب تک استعفیٰ دے چکا ہوتا، یا حکومت ہی اسے وڈرا کر چکی ہوتی، یا سول سوسائٹی اس کے خلاف آواز بلند کرتی کہ ایسے جج کا ہونا سیٹ پر ظلم ہے. لیکن ہمارے ملک میں سب چلتا ہے. اندھیر نگری، وہ کانا راجا پتہ نہیں چوپٹ راج کے کیا، اندھیر نگری چوپٹ راج. اور جب میں اندھیر نگری اور چوپٹ راج کی بات کر رہا ہوں تو آج کل اسلام آباد میں بھی یہی ہو رہا ہے. اسلام آباد جو کبھی سیف سٹی تھا، محفوظ شہر تھا، اور اسلام آباد جس کے چپے چپے پر کیمرے لگے ہوئے ہیں، اب اسلام آباد منی کراچی بن گیا ہے، جرائم کی اماج گاہ بن گیا ہے. اور شکریہ علی ناصر رضوی کا، جس کو امپورٹ کیا لاہور سے محسن نقوی صاحب نے، اور وہ اور ان کی ٹیم نے جو سوا ستیہ ناش کیا اس شہر کا، کمال ہے. ایک دن میں 4 ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، اور رازدنیاں ہو رہی ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں، ڈاکے پڑ رہے ہیں، پولیس کے اپنے لوگ قتل ہو رہے ہیں، اور گاڑیاں چورائی جا رہی ہیں، موٹر سائیکل چوری ہو رہے ہیں. اور اس کے علاوہ باہر نکلنا، موبائل لے کر نکلنا یا باہر جانا خطرے سے خالی نہیں رہا. لیکن پوری پولیس کہاں لگی ہوئی ہے؟ وی آئی پیز کو سیکورٹی دینے کے لیے، اور پاکستان تحریک انصاف کو پکڑ دھکڑ، اس پاکستان تحریک انصاف کی پکڑ دھکڑ میں. اب اگر یہ چور، ڈاکو، لٹیرے یا جتنے بھی جرائم پیشہ عناصر تھے، اگر یہ تحریک انصاف کے ہوتے تو یقین کریں اس وقت تک علی ناصر رضوی اور ان کی ٹیم انہیں گرفتار کر چکی ہوتی، اور اب تک ان پہ پرچے بھی ہو چکے ہوتے، اسلام آباد محفوظ ہو چکا ہوتا. لیکن چونکہ یہ تحریک انصاف کے نہیں ہے تو چور ہیں، ڈاکو ہیں، قاتل ہیں، تو کیا ہے، پکڑ لیں گے ان کو، پہلے ان کا تو کر لیں گے، تحریک انصاف کا تو مکو ٹھپ لیں. تو جو حال اسلام آباد کا ہو چکا ہے ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا. اتنی بدامنی، اتنی لاقانونیت، اتنی جان مال کا عدم تحفظ پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا. اور یہ ہوتا ہے جب میرٹ پہ لوگ نہیں رکھے جاتے، جب سفارشی لوگ آتے ہیں، جب اقربا پروری کی جاتی ہے، جب ادارے، پولیس جیسے ادارہ اپنا کام چھوڑ کر کسی اور کام میں لگا ہوا ہوتا ہے، جب اس کی پہلی ترجیح عوام نہیں ہوتے، لا اینڈ آرڈر نہیں ہوتے، جب اس کو پتا ہوتا ہے کہ جو بھی ہونا ہے شہر میں ہوتا رہے، مجھے کسی نے کیا ہلانا ہے، جواب دہی نہیں ہوتی. پتا ہے محسن نقوی صاحب، ان کا ہاتھ میرے سر پر ہے، مجھے کیا ہونا ہے، کسی نے کیا کر لینا ہے. عام آدمی لٹتا رہے، مرتا رہے، ڈاکے پڑتے رہے، قتل ہوتے رہے، رازدانیاں، چوریاں ہوتی رہیں، ہمیں کیا. تو اب اسلام آباد والوں، پہلے بھی اس ملک میں یہ بنیادی ہمارے حقوق ہیں، اچھی تعلیم، مفت صحت کی سہولیات، جان مال کا تحفظ، انصاف تو جیسا ملتا ہے قدم قدم پر چھتر ملتے ہیں. جیسا آپ کو اچھا صحت اور اچھی تعلیم مل رہی ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے. اب اپنے جان اور مال کی حفاظت بھی خود کرنی ہے. اپنے اور اپنے بچوں کے لیے اپنے خود گارڈ رکھنا ہے، یا خود آپ نے حفاظت کرنی ہے. اپنے اور اپنے بچوں کے لیے خود صحت اور تعلیم کی سہولتیں ڈھونڈنی ہیں، اور اپنے اور اپنے بچوں کے لیے خود انصاف کے راستے تلاش کرنے ہیں. ہاں، حکومت کو ٹیکس دینے ہیں، اور اس اسلام آباد پولیس کو سلام ٹھوکنے ہیں. پاکستان زندہ باد.